ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں. اگر موت کے وقت یہ بات کہی جائے تب بھی اس کا مفہوم ہے کہ ہم ہی تمہارے ساتھی رہے دنیا کی زندگی میں. لیکن یہ بات جو ہے موت کے وقت کہنا اتنا معنی خیز نہیں ہے جتنا کہ حیات دنیاوی کے دوران، جب آپ کشمکش میں مبتلا ہیں، جب کشاکش میں ہیں، جب مصائب میں ہیں، اس وقت کوئی تھپکی دے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تب تو کوئی بات ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اگر بعد میں بتائے کہ گھبراؤ نہیں تمہارے لیے کوئی گھبراہٹ کا موقع نہیں تھا اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے اتنی بامانی بات نہیں بنتی. اگرچہ یہ آیت جو ختم ہوتی ہے جس کے اندر کہ فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. بلکہ اس سے پہلے کے الفاظ نوٹ کیجئے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کنتم توعدون، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ موت کے وقت کی گفتگو ہے. تو موت کے وقت کی گفتگو تو ظاہر ہے، ثابت ہے، مجمع علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن حیات دنیاوی کے دوران بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، چاہے ان کی بات ان کانوں سے ہم نہ سنیں، وہ صرف ایک سکینت بن کر ہمارے قلب کے اوپر نازل ہو جائے. جیسے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، حدیث صحیح ہے، مستند ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. جب بھی کہیں کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا ایک تو قطعی مفہوم ہے کسی مسجد میں، لیکن اکثر جو ہے محققین محدثین ان کے نزدیک کوئی بھی گھر ہو جہاں پر کہ کوئی بھی مقام ہو جہاں اس کام کے لیے لوگ جمع ہو جائیں، عموم جو ہے وہ یہاں پیش نظر ہے. اصل ہے وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور آپس میں سمجھنا سمجھانا. جہاں کہیں بھی یہ کام ہوگا ان پر رحمت کا نزول ہوگا، غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، سکینت نازل ہوگی، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گے. تو تتنزل علیہم الملائکہ. اب اس کو صرف موت کے وقت کے ساتھ خاص کر دینا میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم. اب آگے چلیے، اس حصے کا ایک اور اہم مضمون ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے ہے وہاں وہ سب کچھ جس کا اشتہا ہے تمہارے جیوں میں، تمہارے نفوس میں. تشتہی، یہ اشتہا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. کبھی آپ کسی سے کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی سے کھانے کے لیے، بھائی اشتہا نہیں ہے. اشتہا اگرچہ لفظ جو ہے اس کا مادہ تو شہوت ہے، شہوت کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر صرف مستعمل ہے جنسی شہوت کے لیے. حقیقت میں نفس کے سارے تقاضے جو ہیں وہ شہوت ہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ بھی اشتہا ہے، یہ بھی ایک شہوت ہے، جس کو فرائیڈ نے کہا ہے ایڈ یا لیبیڈو. جو بھی نفس کے تقاضے ہیں، اس نفس کے اندر سے جو تقاضے ابھرتے ہیں پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز کے لیے، بقائے ذات اور بقائے نسل کے لیے جو تقاضے نفس کے اندر سے ابھرتے ہیں، چاہے وہ کھانے کے ہوں، پینے کے ہوں، وہ جنسی خواہش ہو، وہ سب شہوت ہے. تو فرمایا وہاں سب کچھ ہے تمہارے لیے جس کی اشتہا تمہارے نفوس کے اندر ہے. ہم نے ڈالی ہے، یہ نفوس ہم نے پیدا کیے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان نفوس میں کن کن چیزوں کی خواہش اور اشتہا ہے. وہ ساری تسکین کا سامان، ان تمام تقاضوں کی بھرپور تسکین کا سامان اس جنت میں فراہم کر دیا گیا ہے. یہ بات بھی بعض حضرات کو جو نسبتاً زیادہ شعور کے اعتبار سے ذرا اپر لیول پر ہوتے ہیں ذرا کھلتی ہے. یہ کیا قرآن مجید میں حور و قصور کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو بڑے انسان کے بڑے سفلی تقاضے ہیں، بڑے ادنا تقاضے ہیں، یہ تو نفس کے تقاضے ہیں. تو بعض اوقات طبیعت جو ہے منقبض ہوتی ہے. اور میں نے بارہا یہ بات عرض کی، اب بھی یاد آ گئی ہے تو بیان کر رہا ہوں. خود میری یہ کیفیت رہی ہے بہت عرصے تک. غض بصر کرتا تھا جب قرآن مجید کے ان مقامات سے گزرتا تھا تو غض بصر کر کے ذہناً گزر جاتا تھا
یعنی بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کیا ذکر ہو رہا ہے حوروں کا اور ان کی پھر ان کی رنگت، ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی، اور ان کے وہ جو بھی ساری تفاصیلیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طبیعت میں کچھ انقباض سا ہوتا تھا. اب میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو میرا تجربہ ہے، جب پہلی مرتبہ میں نے جو شیخ القراء تھے محمود خلیل حسری، ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا ہے سورہ رحمان کا، اور سورہ رحمان ان میں سے جن میں غض بصر کر کے گزرتا تھا، اس کے 30ویں رکوع میں سے. پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل ہوا. یہ تو کراچی میں وہ کہیں آئے تھے 54 میں، صدر ناصر صاحب جب آئے تھے دورے پر پاکستان کے، یا تو 58 ہے یا 54 ہے، اس وقت آئے تھے شیخ محمود خلیل حسری ان کے ساتھ. اس وقت انہوں نے جن صورتوں کی تلاوت کراچی میں کی تھی ان میں سے سورہ رحمان بھی تھی. پھر بہت عرصے کے بعد لاہور میں بھی آئے، یہاں جامعہ رشید جامعہ اشرفیہ میں ان کا ایک محفل قرات ہوئی، وہاں سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ میں بھی وہی مضامین ہیں. وہ تو دونوں صورتیں جو ہیں جڑواں ہیں، ایک ہی مضمون ہے دونوں میں. تو غض بصر کرتا تھا میں، لیکن یہ قرات سننے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جالا سا تھا دل کے اوپر سے، کوئی حجاب تھا جو اتر گیا. کوئی عقلی توجیہ میرے پاس نہیں ہے. اور میں تو اس واقعے کو اپنے تجربے کو بیان کیا کرتا ہوں کہ حسن قرات جو ہے قرآن مجید کی، اس کی اپنی تاثیر ہے. معنی جو اس کے ہیں، مطالب جو اس کے ہیں، ان سے ہٹ کر اس کا جو صوتی آہنگ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکوتی غنا رکھا ہے، یہ ڈیوائن میوزک جو اس کے اندر ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، انڈیپینڈنٹ آف میننگز، ان کے معنی سے بالکل جدا اور آزاد اس کی ایک تاثیر ہے. اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا ہے، بارہا میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج بھی عرض کر دیا ہے. بہرحال لیکن اس کی پھر عقلی توجیہ بھی سامنے آ گئی، اور یہ اسی وقت آئی جب کہ قلب پر سے حجاب اتر گیا. بڑا پیارا جملہ ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا. کبھی انہوں نے کہا تھا کسی ایک معاملے میں، اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہوتی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو دلائل فراہم کر دیتا ہے. وکیل کا کام کیا ہے؟ کسی مقدمے کا مدعی چلا جائے اس کے حق میں دلائل نکال دے گا. اگر اسی مقدمے کا مدعا علیہ اس کے پاس آ گیا ہوتا، اس کے لیے دلائل کے انبار لگا دے گا. تو وکیل کا کام تو یہ جو پیسے دے، جو فیس دے، وہ اپنے حق میں دلائل جو ہے اس سے اس کے انبار لگوا لے. تبدیلی دل کی ہوتی ہے. تو میرا بھی یہ تجربہ بھی ہے اس کا، جب دل پر سے وہ غبار اتر گیا تو عقلی توجیہ بھی سامنے آ گئی. ورنہ یہ کہ جب تک وہ دل پر غبار تھا، وہ عقلی توجیہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تھی. اور توجیہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، خالص منطقی بات ہے، 100% درست. اس دنیا میں اللہ کا ایک بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے. نفس چاہتا ہے یہ شے مجھے حاصل ہو جائے، آپ کہتے ہیں نہیں حرام ہے، آپ نے ڈینائی کیا، اس کو روک دیا، اس کو آپ نے اس کی لگام کھینچی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خواہش کو آپ نے تھاما. آپ بھی حرام خوریاں کریں، اللہ تللے ہو جائیں گے. ایک شخص رشوت نہیں لے رہا، روکھی سوکھی کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو، اس کے دل پر بیت رہی ہے جو بیت رہی ہے. اسے معلوم ہے کہ میں بھی رشوت اگر لوں تو انہیں میں پراٹھے بھی کھلا سکتا ہوں اور انہیں حلوے مانڈے کھلا سکتا ہوں، لیکن نہیں، روک رہا ہے اپنے آپ کو کہ حرام ہے. سودی کاروبار بھی ساتھ لپیٹ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. بینک کی سروس چھوڑ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہاں 15,000 کی تنخواہ مجھے مل رہی ہے، باہر شاید 5,000 کی مجھے تنخواہ کی ملازمت نہ مل سکے. روک رہا ہے. اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ جن جن خواہشات نفسانی سے اس نے اپنے آپ کو یہاں روکا ہے، اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی بھرپور تسکین کا سامان فراہم کر دیا جائے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وہ سارا سامان تو ہم نے وہاں فراہم کر ہی دیا ہے. جس جس شے کی اشتہا تمہارے اندر ہے وہ سب ہم نے فراہم کر دی. البتہ اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہیں وہاں مل جائے گی ہر وہ شے جو طلب کرو گے. یہ طلب کرنا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے. ظاہر بات ہے اس میں ہر انسان کی ذہنی سطح، اس کا ذوق، اس کا مزاج، کوئی کچھ مانگے گا، کوئی کچھ مانگے گا. آپ دیکھتے ہیں مینو ہوٹل میں جا کر، اور پھر آپ آرڈر دیتے ہیں، طلب کرتے ہیں. تو یہ طلب انسان کی ذوق کے مطابق ہوگی. میں نے بارہا وہ عرض کیا ہے، ایک واقعہ ڈاکٹر یقین میرے کلاس فیلو پرانے دوست، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور مجھے یہ مقام جب بھی میں یہاں آتا ہوں وہ واقعہ یاد رہتا ہے کہ وہ جا رہے تھے کہیں انگلستان،
اپنے بچوں سے پوچھا ہر ایک سے کہ تمہارے لیے کیا لاؤں، تمہارے لیے کیا لاؤں. چھوٹی بچی نے کہا میرے لیے پینسل لے کر آئی. اب وہ ہنسے، اس نے انگلستان سے پینسل منگوائی. کیوں منگوائی یہ پینسل؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ کا بھی اس کا کوئی شعور ہے ہی نہیں. اسے کیا پتا اور کیا نعمتیں ہیں، کیا دنیا کے اندر اور چیزیں ہیں. اس کا چھوٹا سا ذہن، اسے شاید والدہ جو ہے روکتی ہوں گی، پینسل اس کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتی ہوں گی، دیواروں کو خراب کرے گی، کہیں اور ادھر ادھر کچھ اور نقش و نگار بنائے گی. تو وہی جو اس کی رکی ہوئی ایک آرزو تھی، اس نے اسی کی تسکین کا جو ہے وہ سوال کر دیا. یہ معاملہ ہوگا ہر شخص کے ساتھ جداگانہ، متفاوت. یہ فرق و تفاوت ہوگا اپنے اپنے لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے، اپنے شعور کے اعتبار سے. اور اس میں آخری اور بلند مرتبہ وہ ہے کہ کوئی انسان ایسے بھی ہوں گے، قرآن مجید میں ذکر ہے، یریدون وجہہ، صرف اللہ کی کا چہرہ چاہیں گے اور کچھ نہیں چاہیں گے، سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں. جس کو کہ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک تمثیل سے واضح کیا تھا رحمت اللہ علیہا، کہ ایک خاص جذب کی کیفیت میں نکلی ہیں اپنے گھر سے. ایک ہاتھ میں ایک لوٹا ہے جس میں پانی تھا، اور ایک ہاتھ میں مشعل ہے، آگ جل رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں، کیا ہے معاملہ؟ کہ اس مشعل سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہیں، جنت کے طلب میں اور دوزخ سے بچنے کے لیے نہ چاہیں. یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی سند نہیں، یہ کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں. ایک خاص کیفیت ہے، ایک جذب کی سی کیفیت ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز مضمر ہے وہ یہی ہے، یریدون وجہہ لا تعد عیناک عنہم. یہ لوگ کہ جو صرف ہمارے چہرے انور کی ضیاء کے طالب ہیں، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ یہ بات آئی ہے صراحت کے ساتھ روایات میں کہ آخری نعمت جو ملے گی جنت والوں کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا. یہ سب سے آخری دولت اور سب سے آخری نعمت جو ملے گی وہ دیدار باری تعالیٰ ہے. اس کے بعد اور کسی شے کی کوئی طلب، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. اب آخری بات، اگرچہ وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ہے اس جنت میں، اس آخرت میں وہ سب کچھ جس کی اشتہا تمہارے جیوں میں ہوگی، اور تمہارے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو تم مانگو گے، طلب کرو گے، جس کا آرڈر دو گے. لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل بنیں گی. نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو. نزیل اور ضیف کا فرق یہ ہے، نزیل کہتے ہیں جو مہمان تازہ تازہ آیا، نزیل سواری سے اتر کر آیا، کار سے اتر کر آیا، گھوڑے سے اتر کر آیا، اونٹ سے اتر کر آیا، نازل ہوا ہے، وہ نزیل ہے. جب آ کے آپ کے پاس مقیم ہو گیا، اب ضیف ہے. یہی فرق ہے نزیل اور ضیف کا. ضیف کی ضیافت ہوتی ہے اہتمام کے ساتھ، نزیل کو فوری طور پر کچھ پیش کر دیا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم. سردیاں ہیں چائے پلا دیجئے فوری طور پر، اور گرمیاں ہیں آج کل کا موسم ہے شربت پلائیے، سکنجبیر پلائیے. یہ نزل ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہوں گی صرف اس لیے کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے، اسی پر آج کا درس ختم ہو جائے گا. یہ حدیث اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے لیکن میں آج آپ کو اس کی سند کے ساتھ بتا رہا ہوں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، تینوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حدیث قدسی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے عز وجل. کیا فرماتا ہے؟ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تو وہ چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا. اور اس کے بعد فرمایا وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اب چاہو تو ذرا یہ آیت کے الفاظ پڑھ لو. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے ہم نے کن کن آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامانوں کا فراہم ہم نے کر رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں. لا تعلم نفس. اب یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے فقرؤوا ما ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں. حضور کی طرف سے جو قول
جو حدیث قدسی ہے وہ ختم ہو گئی اس پر کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں فراہم کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا۔ اصل ضیافت وہ ہے، یہ ساری چیزیں ما تشتہی انفسکم بھی، اور تمہاری اپنی جو سوچ ہے وہ بھی تو محدود ہے، وہ بھی تو اپنے تصورات کے مطابق مانگو گے جو مانگو گے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر بھی صرف نزل ہیں، نزلا من غفور الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔